خاموشی نگری جو بھی آپ حضرات کو مسحور کر رہے تھے اپنے نعتیہ اشعار کے ذریعے، میں قبل اس کے کہ میں اس علاقے کے ہر دل عزیز لیڈر جناب کپتان ملک صاحب کا استقبال کروں، ایک بات عرض کر دوں، یہ اجلاس کوئی آج ہی ختم ہونے والا نہیں، لگاتار 3 دنوں تک یہ اجلاس چلے گا اور قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی ہر ادا پر 3 دن چونکہ یہ سیرت النبی کے عنوان سے اجلاس ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا۔ آپ حضرات کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیور کو ذرا دیکھیے اور غور کیجئے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دینے پہ قدم رکھا منبر پہ، فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ جبریل امین بددعا دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا مطلب؟ فرمایا جبریل امین بددعا دے رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ اور معلوم ہے کیا بددعا دے رہے تھے وہ؟ بددعا دینے والا کون؟ آمین کہنے والا کون؟ بددعا دینے والا کون؟ جو سید الملائکہ جبریل امین نزل بہ الروح الامین جن کو کہا گیا ہے، وہ بددعا دے رہے ہیں 3 چیزوں کے سلسلے میں۔ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادتیں اور ریاضتیں کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ جس کو بوڑھے والدین ملے ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ نام نامی اس میں گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے آئے، کانوں میں آواز پڑے اور خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، آپ کا ذہن مبذول دوسری طرف نہیں ہونا چاہیے، ٹریفک کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص توجہ ہونا چاہیے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ساتھ ساتھ آپ درود شریف پڑھتے جائیے، تاکہ اتنی خطرناک اور اتنے سخت تیور میں جبریل امین بددعا کر رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین سید الانبیاء ہیں، وہ بددعا پر آمین کہہ رہے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قبولیت سے دور ہو جائے، ممکن ہی نہیں۔ اس لیے آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ، تمام اہل سنت والجماعت کا، امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے اگر بچنے کی تدابیر نہ اختیار کی تو اس کو معمولی نہ سمجھیے، اسی مجلس میں ہمارے سلسلے میں تو فیصلہ اور ہو سکتا ہے قدرت خداوندی کا۔ اس لیے جب بھی نام نامی اسمی گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے تو کم سے کم پورا درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ لیا کریں۔ اب میں کیونکہ ذکر ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعتیہ اشعار پیش کیے جا رہے تھے، اس لیے ایسے وقت میں آپ کی توجہ میں جناب کپتان ملک صاحب کی طرف مبذول کراؤں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ کپتان ملک صاحب اور ان جیسے اور بھی بہت سارے لیڈران اگر ہیں تو خوشاچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت اگر وہ کچھ بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی نسبت جوڑ کر کے ہی کپتان بن سکتے ہیں وہ۔ اس لیے آپ کی کپتانی بھی برقرار رہے اور کپتان صاحب بھی برقرار رہے، اور اس علاقے کی اپنی خدمت تنہا فرقے کے اعتبار سے نہیں، مسلک کے اعتبار سے نہیں، مذہب کے اعتبار سے نہیں، تمام انسانیت کے خادم بن کر کے، اور وہ سامنے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جذبہ عطا فرمائے کہ ایک وہ شخص جس کا مذہب اسلام سے دور سے بھی تعلق نہیں ہے، سڑکوں کے کنارے وہ پڑا ہوا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی خبرگیری کریں، ان کی ذمہ داری کہ اس کی بھی خبرگیری کریں۔ اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے، یہی درس دیا اپنے عمل کے ذریعے، اپنا اور پرایا انسانیت کی خبرگیری میں اسلام نے کہیں بھی اس کا درس نہیں دیا ہے کہ اپنا ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک اور غیر ہو تو اس کے ساتھ بدسلوکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی قربانیاں اور ایثار اور ہمدردی کے بے شمار واقعات
صفحات کے صفحات بھرے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ہمارے جناب مہمان خصوصی کپتان ملک صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کو چل چل کر کے لوگوں کی خبر گیری کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا، تنہا اسلام کا نہیں، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جو درس دیا ہے وہ ایک ایک شخص میں اس کا جذبہ موجودن ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور آپ کو مزید خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمائے. اب میں اس کے بعد میں آج کے اس اجلاس کے مقرر ہیں حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب، حضرت مولانا اسلم صاحب، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب تشریف فرما ہے. انشاءاللہ یہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور یہ بھی نسبت رکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا سلسلہ انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا اور اس طرح سے انہوں نے جو سنتیں سنی ہیں، حدیثیں سنی ہیں، وہ ڈائریکٹ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہیں. یہ بھی وارث نبی ہیں، یہ بھی نائب نبی ہیں. اس لیے ان کی بھی باتوں کو سننا آپ کا مذہبی فریضہ ہے. غور سے سنیے اور عمل کی نیت کر کے سنیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جناب مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حديث صحيح رواه إمام البخاري رحمه الله. محترم سامعین کرام اور اس سرزمین کرلا کے غیور نوجوانوں، سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس کا انعقاد کیا. اللہ کے مبارکباد ہے اور دل کی گہرائیوں سے میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. حضرات گرامی، مجھے تو بہت سارا موضوع دیا گیا ہے، میں اس موضوع کے اندر خود دبا ہوا. آقائے نام
مصطفیٰ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسبت ہو گئی، یعنی جس کا تعلق اور نسبت آقا سے ہو گئی، ان حضرات کی بھی تعریف آقا کی سیرت ہے۔ مکہ المکرمہ کی نسبت آقا سے ہو گئی، مکہ المکرمہ کی تاریخ بیان کرنا، وہاں کی سرزمین کا تذکرہ کرنا، یہ آقا کی سیرت ہے۔ مدینہ المنورہ سے آقا کی نسبت ہوئی، مدینہ المنورہ کے ایک ایک گوشے کا تذکرہ کرنا، یہ آقا کی سیرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آقا سے نسبت ہوئی، ایک ایک صحابی کا تذکرہ کرنا، یہ گویا کہ آقا کی سیرت کو بیان کرنا۔ تو سیرت کا موضوع بڑا وسیع ہے اور سیرت کے عنوان بہت ہے، جس کو دنیا کا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ محترم حاضرین کرام، ابھی آپ حضرات حضرت قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم کو سن رہے تھے کہ کس انداز میں انہوں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا ہے کہ آقا کی تعریف اور مدح و سرائی کوئی انسان کما حقہ بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مسلمانوں پر یقیناً احسان فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آج سے 5470 سال پہلے پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو دنیا میں بھیجا ہے تمہارے اوپر احسان فرمایا، میں نے نوح کو تمہارے اندر بھیجا ہے احسان فرمایا، میں نے ابراہیم اور اسماعیل اسحاق اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ اللہ کائنات بھی بنائی، شمس و قمر شجر و حجر کو بنایا، لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ نے احسان فرمایا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں تشریف لا رہی ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، ایمان والوں، میں تمہارے اوپر احسان فرما رہا ہوں۔ بھائیوں، اللہ کے خزانے کی جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور بغیر مانگے ہوئے وہ نبی و رسول ہم کو ملا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب میرے خزانے کی سب سے قیمتی چیز تمہارے اندر بھیجی جا رہی ہے، لہذا یہ میرا احسان ہے کہ تمہارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے بھائیوں، جس وقت آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ نے تاریخ سنی ہوگی
کسی روایت میں 2 ربیع الاول، کسی میں 12 ربیع الاول اور کسی میں 8 ربیع الاول، لیکن تحقیقی قول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن صبح صادق کے وقت، جس وقت باد صبا چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سلسلے پر اور اس موضوع پر آپ مفصل بیان یہاں پر سنیں گے۔ یہاں پر ہندوستان کی نامور شخصیات موجود ہیں جو جبال العلم ہے، علم کے پہاڑ ہے، اور ترجمان دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اس موضوع پر وہ بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا کی تشریف آوری جب ہوئی تو آپ دیکھیے کہ پورے عربستان کا کیا ماحول تھا، پورے عرب کے لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں، خاندان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، قبیلہ قبیلے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ کی عمر بڑھتی گئی اور اس عمر کو آپ پہنچے جب آپ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا تھا کہ جس مکے کے اندر ظلم و بربریت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کے دل ملنے لگے، آپس میں اتحاد و اتفاق ہونے لگا، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت پیوست ہونے لگی، ایک دوسرے کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اور اپنی سنتوں کو صحابہ کرام اور اس وقت کے مشرکین مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے سامنے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ یہ آقا کا ہی احسان ہمارے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی قربانی دے کر کے ایک ایک سیکنڈ آقا نے امت کے لیے رو رو کر کے اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ میری اس امت کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا فرمانا، میری امت کے درمیان انتشار نہ پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں، جس وقت آپ نے یہ صدا لگائی، اس زمانے میں اسحاق ابن راہوے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن کی روایتوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر 120 سال تک مسلسل لڑائیاں چلتی رہتی۔ دادا جاتا ہے اپنے بیٹے اور پوتوں سے کہہ کے جاتا ہے، یہ جو لڑائی چل رہی تھی، اس لڑائی کو تم آگے رکھنا، کہیں میری ناک کٹنے نہ پائے، میری عزت کا سودا نہ ہونے پائے، اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، میری اس لڑائی کو آگے چالو رکھنا، ورنہ تیرے دادا کی ناک کٹ جائے گی، تیرے باپ کی ناک کٹ جائے گی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے جو امت کو اتحاد کا درس دیا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو پھٹن تھی اس کو دور کرنے کا جو درس دیا ہے، میرے بھائیوں، دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی ہستی نہیں ملتی جو ہستی کو اللہ نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی دولت کو دنیا کے اندر نازل فرمایا، مبعوث فرمایا۔ میں اور پوری دنیا آقا پہ قربان ہو،
کہ آقا نے ہم کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا اور چلنے اور پھرنے کا سلیقہ بتایا، پیشاب اور پیخانے کا سلیقہ بتایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کے ماحول کو برپا کرو، تمہارے اندر انتشار پیدا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی کثافت اور قدورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو میرے بھائیوں، جب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ کے دین کی رسی کو اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر عمل کرو، حکم خداوندی پر اپنی زندگی گزارو، اس طریقے کو اتحاد کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی مت کرو، دلوں کے اندر پھٹن کو پیدا مت کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو، اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالا، اور اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دلوں کے اندر جو پھٹن تھی، وہ جو قدورت تھی اور جو ایک دوسرے کی دشمنی تھی، اللہ نے تمہارے دلوں سے نکال کر کے اس کو محبت سے تبدیل کر دیا اور تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا، جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ کس کے فضل سے ہوا؟ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، یہ اللہ کی قدرت سے ہوا کہ اوس و خزرج جو لڑا کرتے تھے، میرے محترم بزرگوں دوستو، ان دونوں قبیلوں کے درمیان ملاپ ہوا، اتحاد و اتفاق ہوا۔ سورہ انفال کی 63 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم۔ اور لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا، الفت کو ڈال دیا، اور اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پوری دنیا کی حکومت آپ کے ہاتھوں میں ہوتی، پوری سلطنت اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبضے میں ہوتی، اور پوری دنیا کا خزانہ اور پوری دنیا کا پاور، آپ سپر طاقت آپ کی ہوتی، آپ اگر یہ چاہتے کہ اوس اور خزرج کے درمیان محبت پیدا ہو جائے تو آپ ان تمام خزانوں کو خرچ کر کے ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر پورے روئے زمین کی آپ طاقت و قوت، تمام زیورات، تمام چیزیں خرچ کر کے ان کے دلوں میں محبت ڈالتے، میں الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت آپ ڈال نہیں سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت کو ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، ہم اس چیز کو اور قرآن کی اس آیت کو اپنے دلوں کے اندر اٹھائے، اتارے اور پڑھے، اس کو سمجھے، ورنہ یاد رکھنا دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے وہ ماحول برپا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی عید سے عید بجا دی جائے گی، آپسی اختلاف کو ختم کیجیے،
کی اختلاف کو ختم کیجئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا ہے اس کلمے کی نسبت پر ایک ہو کر کے متحد ہو کر کے اگر آپ نے اپنی جماعت کو اپنی تنظیم کو اپنی کمیٹی کو اپنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دے کر کے امت کو سمجھایا ہے۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا حدیث صحیح رواه امام البخاری۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پہلی جلد میں 2 مرتبہ، دوسری جلد میں 1 مرتبہ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے دوسری جلد میں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ آپ بتائیے کہ آقا کے اس فرمان کو بار بار امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو لانا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوط ترین عمارت کے طرح ہے، جس کے بعد اجزاء بعض کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت ساری عمارتیں آپ کے سامنے ہیں، اگر ان عمارتوں کا ایک ایک جز الگ کر دیا جائے اور الگ الگ جز کو آپ جہاں چاہے وہاں لے جا سکتے ہیں، جہاں سے توڑنا چاہے اس کو توڑ سکتے ہیں، جہاں پہ پھینکنا چاہے اس کو پھینک سکتے ہیں، لیکن اگر ایک عمارت ہے اور اس کے تمام ستون ملے ہوئے ہیں، اس عمارت کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا اگر مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں رہا اور الگ الگ بکھرے رہے تو جس طرح سے ایک عمارت کے ٹکڑے ادھر سے ادھر کیے جا سکتے ہیں، کہیں پہ پھینکا جا سکتا ہے، تو مسلمان بھی اسی طرح سے پھینکے جائیں گے اور اسی طرح سے توڑے جائیں گے، اسی طرح سے ان کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ لیکن اگر مسلمانوں میں اتحاد رہا اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاری تو میرے بھائیوں یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ایمان میں جنبش نہیں لا سکتی ہے۔ آپ اپنے ایمان پر پختہ رہیں گے، آپ کا ایمان پختہ رہے گا اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا عشق یہ باقی رہے گا۔ اور اگر اتحاد و اتفاق کا جنازہ نکل گیا تو یاد رکھیے گا ایمان بھی جائے گا، اسلام کا سودا بھی کرنے والے مل جائیں گے اور ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ لہذا آپ اپنے ساتھ اتحاد و اتفاق کو برپا کیجئے۔ اور تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے یہ فرمایا کہ میری اس آواز کو پورے ہندوستان میں پہنچا دو کہ مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگرچہ وہ غیر بھی ہے اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہو، ورنہ یاد رکھنا کہ ظالم لوگ آپ کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور اسی طرح سے چلتا رہے گا اگر آپ نے اتحاد و اتفاق کے دامن کو نہیں پکڑا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ اگر یہ امت 15 چیزوں پر عمل کر لے اور ان چیزوں کو اپنے دلوں سے نکال دے تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ کسی روایت میں 6 ہے، کسی میں 7 ہے، کسی میں 9 ہے اور سب مل کر کے 15 نصیحتیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی سب سے بڑا فراڈ
बदगुमानी जिंदगी गुजारने का सबसे बदतरीन तरीका है। याद रखिए, अगर आपका दोस्त आपसे हुस्न ज़न रख रहा है, आपसे अच्छा गुमान रख रहा है, आपके दिल में उसकी मोहब्बत और उसके दिल में आपकी मोहब्बत है, लेकिन अगर उसने ये सुन लिया कि मेरे बारे में ये बदगुमानी कर रहा है, मुझे नीचा देख रहा है, तो याद रखिए दिल में जो मोहब्बत थी वो दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी और इत्तेहाद और इत्तेफाक जो दिल के अंदर था उसका जनाजा निकल जाएगा। आप याद रखिए, किसी मुसलमान को नीचा नहीं देखना चाहिए, किसी मुसलमान को कमतर नहीं देखना चाहिए। आपके पीछे देखिए, एक यहाँ पे कचड़े फेंके जाते हैं और आप देखते होंगे कि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी मस्तूरात होंगी, बहुत सारे लोग आते होंगे, उस कचड़े के डब्बे से बहुत सारी चीजें निकालते होंगे और उनको निकालने के बाद उन लोगों का घर चलता है, उनके बच्चे पलते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी गुजरती है। जब कचड़े के डब्बे से फायदा उठाया जा सकता है, एक मुसलमान है, उसने गुनाह कबीरा किया है, वो सजा का मुस्तहिक है, उसने ज़िना किया है, अल्लाह उसको सजा देगा, उसने शराब पिया है, अल्लाह उसको सजा देगा। लेकिन अगर उस मुसलमान को भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो याद रखिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, काबतुल्लाह ढाने से भी बदतर। एक दूसरे की हम इज्जत करें, एहतराम करें और हुस्ने ज़न हर एक के बारे में रखें। इंशाअल्लाह हमारे दिलों के अंदर जो फटन है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तहस्ससू, किसी की खुफिया बातों पर कान मत लगाओ। जाहिर सी बात है, एक मुसलमान भाई है, वो अपने राज को पोशीदा रखना चाहता है, अपने घर की बात को पोशीदा रखना चाहता है, अपनी इज्जत और आबरू के हर लम्हे को वो पोशीदा रखना चाहता है। और एक दोस्त है, वो कहता है इसकी इज्जत सरे बाजार, सड़क पर नीलाम हो जाए, सरे आम इसकी इज्जत नीलाम हो, तो जाहिर सी बात दिल में जो मोहब्बत थी वो सोचेगा कि मेरा तो इसके साथ ऐसा ताल्लुक है और ये मेरी इज्जत को बदनाम करना चाहता है। याद रखिए, दिल के अंदर जो मोहब्बत थी, इत्तेहाद व इत्तेफाक का जो दामन उसने पकड़ रखा था वो फट जाएगा और आपस में इंतशार पैदा होगा। अल्लाह हम सब की किसी की खुफिया बातों पर कान लगाने से हिफाजत फरमाए। जिनका काम है खुफिया काम करना, जो हुक्मरान के लोग होते हैं उनका काम है, मुसलमानों का ये काम नहीं है। तीसरी चीज, आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तजस्ससू, किसी की खोद कुरेद में मत रहा करो, जासूसी मत करो। जाहिर सी बात, अगर हम किसी की खोद कुरेद करेंगे और वो दूसरे की जासूसी करेगा, दिल के अंदर जो मोहब्बत थी वो खत्म हो जाएगी। आप देखिए, आज का मुसलमान सबसे ज्यादा मुखबिरी में इन्हीं का नाम आता है। सबसे ज्यादा मुसलमान और दलाल हो जाए, मुसलमान और मुनाफिकत का अमल करे, मुसलमान और अपने भाई की बात दूसरी जगहों पे पहुंचाए। एक भाई गरीब है, झोपड़पट्टी में उसका मकान है, अभी ईंट मंगाया होगा, अभी सीमेंट मंगाया होगा, सही से पहुंचा नहीं होगा, उसकी खबर पहुंच जाएगी, आ गया आप आ जाइए। ये मुसलमानों का काम नहीं है। 500 रुपये में आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया, अल्लाह उसके रसूल को क्या मुंह दिखाओ। जाहिर सी बात, जब भाई सुनेगा कि इसने तो बता दिया और जासूसी कर दी है, तो उसके दिल के अंदर नफरत पैदा होगी, मोहब्बत जो थी वो खत्म हो जाएगी। इससे इत्तेहाद और इत्तेफाक का जनाजा निकलता है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तनाफसू, किसी की नेमत को देख करके रश्क मत करो। ये मत कहा करो कि इसके पास है
نہیں، مسلمان ہے، اللہ نے اس کو اقتصادی حالت اس کی سدھار رکھی ہے، اس کو مال و دولت دے رکھی ہے، اس کو علم سے نواز رکھا ہے، تو آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور دل میں یہ بات ہونی چاہیے اللہ اس کے علم میں اور بڑھوتری عطا فرما، اس کے مال میں اور بڑھوتری عطا فرما، نہ کہ دل کے اندر یہ پیدا ہو کہ ختم ہو جائے۔ آگے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، دھوکہ دے کر کے لین دین مت کیا کرو۔ آج کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مکان کی، زمین کی اور بہت ساری چیزوں کی دلالی ہوتی ہے اور لوگ دلالی کرتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہے، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ خریدنے والے کی طرف سے دلالی کرتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیچنے والی کی طرف سے دلالی کرتا ہے، اور کبھی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے دلالی کرتا ہے۔ تو اس طرح کی دلالی کو علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن اگر دلالی اس قسم کی ہو رہی ہے کہ روم کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے، لائٹ صحیح کی نہیں ہے، اور آگے کہہ رہا ہے آپ روم لے لیجئے، بہت اچھا پانی بھی آ رہا ہے اور بہت اچھی لائٹ بھی آ رہی ہے، یا اس طرح سے ہے کوئی کسی پراپرٹی کو خرید رہا ہے اور آ کر کے صرف وہ سودا میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے قیمت بڑھ جائے، 15 لاکھ کی ہے تو 20 لاکھ ہو جائے، وہ لینا نہیں ہے لیکن آ کر کے بھاؤ چڑھا رہا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اگر بھائی سنے گا کہ یہ چیز تو مجھے 15 لاکھ میں مل رہی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے 20 لاکھ میں خریدنا پڑا ہے، آقا نے فرمایا کہ اس طرح سے لین دین میں دھوکہ دہی کسی کو مت دیا کرو، ورنہ تمہارے اندر جو اتحاد و اتفاق کا ماحول تھا وہ ختم ہو جائے گا اور آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے کی حسد مت رکھو، ایک دوسرے کی حسد مت کرو۔ اگر تمہارے اندر حسد پیدا ہوگی تو وہ حسد جذبہ انتقام پر آپ کو ابھارے گی، اور اس حسد کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ایک چیز اس کے یہاں سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ آقا نے فرمایا ایک دوسرے کی حسد مت رکھو۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلته على هلكته من الحق ورجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو 4 جگہ نقل فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں۔ ایک، اللہ نے کسی مسلمان کو مال و دولت عطا فرمائی اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، مسجد کے لیے لٹا رہا ہے، مدرسوں کے لیے لٹا رہا ہے، دینی تنظیموں کے لیے لٹا رہا ہے، خانقاہوں کے لیے، مراکز کے لیے لٹا رہا ہے، اور مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے لٹا رہا ہے۔ تو اگر اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش کی اللہ نے مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اس ایسے کار خیر میں اپنے آپ کو لگاتا، اپنے پیسوں کو لگاتا، تو آقا نے فرمایا ایسی غبطہ اور آرزو کرنا جائز۔ دوسری چیز، اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، حکمت دیا ہے، اور وہ اپنے علم کے ذریعہ، اپنے حکمت کے ذریعہ لوگوں کے درمیان اچھے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کا ماحول برپا کرتا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو عالم بنایا ہے، اللہ نے اس کو حافظ بنایا ہے، اور اس کے ذریعہ اس کو مفتی بنایا ہے، اور اس کے ذریعہ لوگوں کے اندر فیصلہ کرتا ہے، انصاف کا معاملہ کرتا ہے، کاش کہ میں بھی عالم ہوتا، کاش کہ میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، کاش کہ میرے خاندان کے لوگ بھی عالم ہوتے۔ تو اس طرح سے
حسد کرنا، گپتا جس کو کہتے ہیں، آرزو کہتے ہیں، اس طرح سے آقا نے گپتا اور آرزو کی اجازت دے رکھی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں بھی فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے، آقا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حسد جائز ہوتی تو ان دو چیزوں میں، یاد رکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ٹائم پورا ہونے والا ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آخری بات رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن حکیم کے اندر عطا فرما دیا، اور پورے قرآن حکیم کے نچوڑ کو سورہ بقرہ کے اندر عطا فرما دیا، اور پورے سورہ بقرہ کے نچوڑ کو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر عطا فرما دیا، اور پورے سورہ فاتحہ کے نچوڑ کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عطا فرما دیا، اور پوری آسمانی کتاب قرآن، سورہ بقرہ جو اس کے اندر موجود، سورہ فاتحہ جو اس کے اندر موجود، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں موجود، ان تمام کے لبے لباب کو اور اس تمام کے نچوڑ کو اللہ نے با کے اندر عطا فرما دیا۔ با آتا ہے، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، با آتا ہے اتصال کے لیے، جوڑ کے لیے۔ کہ با کا جو استعمال ہے یہ جوڑ کے لیے ہے، تاکہ مخلوق کا تعلق خالق سے جڑ جائے، اور جب مخلوق کا تعلق خالق سے جڑ جائے گا تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق سے محبت کرے۔ حضرت نے لکھا، میرے بھائیوں ہم اس پر غور کریں اور اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کا ماحول برپا کریں، ورنہ ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے خلاف ایسی مقدر کی جا رہی ہے اور ایسی نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں کہ یاد رکھنا، اگر آپ نے اتحاد و اتفاق کو ختم کر دیا، اب تو بڑی بڑی جماعتوں کے لحاظ سے لوگوں کے منہ کھلنے لگے ہیں، جن کی وجہ سے ہندوستان کے اندر پورا ہندوستان، جس جمعیت کی وجہ سے ہندوستان کے اندر سکون کی سانس لے رہے ہیں، سکون سے جی رہے ہیں، سکون سے چل رہے ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت، اور آج اس کے بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک علماء دیوبند اس بر صغیر پر موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس بر صغیر سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ کتنے بھی آپ فیصلے کر لیجیے، ظالم جو ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط کیے جائیں۔ یاد رکھیے، جب ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، اس ذہن کو بنانے والا کون، اس کو پیدا کرنے والا کون، اس کو بٹھانے والا کون، اس کو وہاں تک پہنچانے والا کون؟ اللہ ہی رب العزت ہے جس نے وہاں تک پہنچایا ہے، اور جب اس کی پکڑ آ جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت
اس پکڑ سے روک نہیں سکتی. ان بدش ربی کا لشدید، ان کا بھی استعمال ہوا ہے، لام کا بھی استعمال ہوا ہے، تاکید در تاکید ہے. یعنی اگر اس لفظ کو بیان کیا جائے تو اس کی کوئی مثال نہیں. یعنی جب تیرے رب کی پکڑ آ جائے گی تو تیرے رب کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. طرح طرح سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں. مسلمان ہندوستان میں اپنی کمائی کی بدولت جی رہا ہے. کسی کی مرہون منت اس ملک میں نہیں ہے. ہم تو برسوں سے مسلمان تھے. ہمارے نبی آدم علیہ السلام اس ملک پہ سب سے پہلے جو آدمی اور انسان، جو سب سے پہلا نبی اس سرزمین پہ آیا، سب سے پہلے نعرے تکبیر کی گونج ہندوستان میں گونجی. اور ہم تو یہاں سے اس زمین کی مٹی سے، اس زمین کے گوشے گوشے سے ہمیں محبت ہے، الفت ہے، اور ہم کسی کے الفت کے محتاج نہیں ہے. اللہ کو حاضر نادر سمجھتے ہوئے مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اپنے زبان سے اور اپنے دل میں یہ کہہ دیا مسلمان کا ہوگا کیا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں کا پہلے خدا ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی. میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا ایک دوا آئی ہوئی ہے جس کا نام MD ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایسے جگہوں پہ ملتی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے. میں کئی پروگرام میں اس کے بارے میں گیا، وہاں بڑے بڑے سائنسداں، ڈاکٹر اور دانشوران قوم ملت سب نے ایک آواز لگائی ہے. یہاں تک کہ سیاستداں طبقہ بھی اس میں جڑ رہا ہے کہ اس MD جو دوا ہے اس کے فتنے کو ختم کیا جائے، اور اس جگہ مل رہی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہو. آخر وجہ کیا؟ مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے، اب ان کا کوئی قصور نہیں، جمعیت اس کا کیس لڑتی ہے، وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اور آج فرقہ پرست طاقتیں اس دوا کو لا کر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان اس MD دوا کو استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے کی وجہ سے یاد رکھیے، اللہ حفاظت فرمائے، بڑے مشکل سے 6 مہینے گزرتے ہیں، ورنہ 9 مہینے میں جنازے نکل جاتے ہیں. اور کتنے ہمارے نوجوان بچے مر چکے ہیں اور اس MD دوا کا استعمال کرتے ہیں. پولیس بھی الرٹ ہے، وہ بھی اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، جگہ جگہ پر چھاپے مار رہی ہے. لیکن بیچنے والے اتنے چالاک ہیں کہ یہ صفوف ہے، اگر کوئی ان کو پکڑنا چاہے تو پھینک دیتے، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے ہاتھ میں دوا تھی کہ نہیں. اور اس کی عادت جو اس دوا کا استعمال کرتا ہے بڑے مشکل سے جاتی ہے. لوگوں نے تجربے میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان نے اس دوا کا 3 مرتبہ استعمال، یہ نشے کی دوا 3 مرتبہ استعمال کیا. تیسری مرتبہ اس کو ایک مرتبہ چھینک آئی تو اس کا جو یہ سر ہے بھیجے کے ساتھ نکل گیا. یعنی یہ مسلمانوں کی نسل کشی کے ساتھ، کہ اس کی نسل کشی کی جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ایک
ताकत इसके पीछे लगी हुई है कि इस तरह से मुसलमानों को खत्म किया जाए और मुसलमानों के मोहल्लों में इस दवा को आम किया जाए और मुसलमान बच्चों को भी लगाया जा रहा है जो मुनाफिकत का अमल कर रहे हैं और इस दवा का इस्तेमाल दूसरे मुसलमान नौजवानों को दे रहे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आका ने फरमा दिया था कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज है, चाहे वो कोरेस की शीशी में नशा हो, चाहे वो एमडी में नशा हो, चाहे वो दूसरे टेबलेट हो, चाहे वो दूसरे सुफूफ हो, चाहे वो भांग हो, चाहे वो गांजा हो और दूसरी कोई भी चीज हो, हर नशा आवर चीज हराम है। और आका ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है, मुदमिनुल खमरी का आबिदी वसनिन, कि शराब का आदि बुतों की पुजारियों की तरह से। कुरान में इसकी हुर्मत नाजिल हुई, इस अमल को शैतान का अमल करार दिया गया, इसको नजिस करार दिया गया। अरे भाइयों, अगर आपको अपनी जवानी खर्च करनी है, अब आपको अपनी जवानी लगानी